بہو جو ہے ساس سے کم نہیں اور ساس بہو سے کم نہیں. جب جھگڑا ہوتا تو ایسا لگتا ہے جیسے دونوں کلوس کر کے انجن ہے ٹی وی 1, کسی کا بیٹھ ہی نہیں رہا, دونوں کا کنا کا برابر دے رہا. حقیقت بات بتا رہا ہوں. ایک میاں کے پاس چلی گئی ساس, بولی حضرات میری جو بہو ہے بڑا جھگڑا آلو آ گئی ہے. میاں سمجھ گیا کہ کم یہ بھی نہیں ہے, بات کم نہیں ہوتی ہے, کم یہ بھی نہیں ہے. تو بولے کیا چاہیے؟ بولے آتا تعویذ دے دو کہ وہ بولا نہ کرے. بولا زبان تو بند کر دوں گا, روپے 5100 لگیں گے. بولی 5200 دوں گی مگر زبان بند ہونا چاہیے. بولا گارنٹی. میاں بھی آج جیسا تھا, تعویذ بنایا. بولا جب جھگڑا ہو داڑھ کے نیچے دبا لیے, جتنا وہ بولے اتنا ہی زیادہ دبانا, اثر دیکھنا بھی. میاں بہت چالاک تھا. بولی ٹھیک ہے, اب تعویذ لائی, اب گھور رہی ہے کہ آپ جب کے دکھا. اور بہو پھر شروع ہو گئی, گھور رہی ہے. ان نے جیسے ہی بہو شروع ہوئی نکالا. اب جب بیٹھ گیا دبا کے, آدھا گھنٹہ مغز مارا, 1 گھنٹہ مغز مارا, یہ تو اور دبش بنائے جا رہی ہے. جب دبائے گی تبھی تو بولے گی کیسے. اب سوچ رہی ہے اگر میں اس کی بات کا جواب دوں تو تبیز کی دبش ختم تو اثر ختم. پھر میاں سے شکایت کیسے کروں گی؟ اور اگر مجھے جو ہے اس کو اگر چپ کرنا تو دبش بنانا, دبش بنائی رہی. بہو نے سوچا کب تک مغز ماروں, تو کچھ بولی نہیں رہی. گھنٹہ آدھا گھنٹے کے بعد چپ ہو گئی. بولی یا اللہ میاں تو بڑا کراماتی نکلا. ارے بڑا کراماتی نکلا. اور جا کے کہہ رہی ہے حضرات کام ہو گیا, آج میں نے طبیعت کیا دبایا. بولا روز دبائے رہے کر تو جھگڑا نہ ختم ہو جائے. تو کم سے کم ایک آدھ تعویذ تم بھی دبا لے کرو یار. ایسے جو جھگڑے ہو رہے ہیں کم سے کم ایک آدھ دبا کے بیٹھ جاؤ, انشاءاللہ جھگڑے پھرو کے ختم ہو جائیں گے. بات تھوڑی تمہیں مزے کی لگی مگر بات صحیح ہے, چپ ہو جا کرو. ایک چپ 100 کو خاموش کرتا. اور جب مسلمان جو ہوتا ہے نا, وہ جو وعدہ کر کے بھول جائے وہ مسلمان نہیں ہوتا جی, اور جو وعدہ کر کے بھلائے نہیں وہی مسلمان ہوتا. مسلمان وعدہ توڑتا نہیں, اور جو وعدہ توڑ دے وہ سچا مسلمان ہوتا نہیں. بے شک جی. بتا دیں آپ کو, جو وعدے کر کے وعدہ خلافی کرے, یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لینا, حدیث میں اس کے بارے میں آیا وعدہ خلافی کرنے والے کو منافق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں وعدہ خلافی کرنے والے؟ منافق. منافق جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, اور جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا. منافق کا کام ہے, تم نے وعدہ کیا, اگر وعدہ تم نے وعدہ خلافی کر دی تو یہ کام منافق کا ہے. کس کا ہے وعدہ خلافی کرنا؟ منافق. اور پتا منافق کہاں ہوگا؟ پتا ہوں تمہیں, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ فرماتا منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کہاں ہوگا؟ زور سے بولو. نچلے طبقے میں. منافق وعدہ بہت جلدی کر لے تو ٹینشن مت لے, یہ ایسا کر دوں گا ویسے کر دوں. وعدہ مت کرو اگر نبھا نہ سکو تو. کوئی سلام کہہ دیتا نا, میرا فلاں سا سلام کہنا قرضہ ہے تیرے اوپر جی. اگر کسی سے وعدہ کر لیا نبھا. جو آج رشتے ہو رہے ہیں نا, رشتہ بھی ایک وعدہ ہے. بیٹی کو کسی کی اپنا لیا, کیا ہے یہ بھی تو ایک وعدہ ہے نا. اور اس وعدے کو کبھی توڑنا مت. ہوتا کیا ہے, رشتہ ہو گیا اور کسی نے اگر ذرا سی برائی کر دی تو رشتہ چھوڑ دیا. یار کیوں چھوڑ دیا؟ کہ کمی آ گئی اس کے اندر. ارے تیرا وعدہ کہاں گیا؟ مومن کی زبان ہوتی ہے. اجی میاں زبان دے دی تو دے دی. بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک میرے سامنے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, خدا کی قسم. ایک واقعہ میرے سامنے پیش آیا کہ ایک رشتہ ہو گیا تھا. رشتہ شادی نہیں ہوئی تھی, شادی سے پہلے لڑکی کا ہاتھ مشین میں آ کر چارہ کاٹنے والی جو مشین آتی اتنا ہاتھ کٹ گیا. اللہ اکبر. کٹ گیا. لڑکی ہاسپٹل میں, لڑکی پہ دوہرا غم. ایک غم تو لڑکی پہ یہ تھا کہ ہاتھ کٹ گیا, دوہرا غم یہ تھا کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. لڑکے کو خبر دی اور لڑکے سے گھر والوں نے کہا, رشتہ داروں نے کہا رشتہ چھوڑ دے. اس لیے چھوڑ دے کہ اب لڑکی کے اندر نقص پیدا ہو گیا. تجھے بہت اچھی لڑکیاں مل جائیں گی. جب رشتہ کیا تھا چاروں ہاتھ پیر سلامت تھے, لیکن اب لڑکی کا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے. اللہ کی قسم, مومن ہو تو ایسا ہو, مصطفیٰ کا غلام ہو تو ایسا ہو. اس نے جواب دیا تھا, سن لو, ہو سکتا تھا کہ شادی کے بعد میرے گھر میں آ کے ہاتھ کٹ جاتا تو میں کیا کر لیتا. ہو سکتا ہے میرا ہاتھ کٹ جاتا تو میں کیا کر لیتا. میں نے وعدہ کیا ہے, ایک ہاتھ نہیں اگر چاروں ہاتھ پیر بھی کٹ جائے گا تو مجھے شادی کرنے سے کوئی نہیں روکے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
بہت خوب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. مجھے کوئی نہیں روکے گا. میری قسمت میں ایسا ہی تھا. میری قسمت میں ایک کم ہاتھ کی تھی. جی گھر والے کہہ رہے نہیں، وعدہ ہوتا ہے. میں نے وعدہ کیا ہے. اور سن لو وہ لڑکا کون تھا؟ حافظ قرآن تھا. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو مر رہے پھر رہے ہو جنٹلمین چاہیے. سن لے یہ حافظ قرآن ہی ہے. اللہ کی قسم جو آج بھی وعدوں کو نبھائیں گے. کان کھول کے سنو. اولڈ ہاؤس میں جو پڑے ہیں نا کسی امام کا ابا اما مت دیکھو. جی 5 لاکھ جسے تنخواہ مل رہی ہے اس کا ابا اور اما اولڈ ہاؤس میں دکھا دوں گا میں. لیکن جسے 5,000 کی تنخواہ مل رہی ہے اس امام کا ابا یا اما پوری دنیا کی دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اولڈ ہاؤس میں نہیں ملے گا تجھے. جی بے شک حق. مجھے اللہ اللہ. رشتے بھی ڈھونڈو تو دینداری دیکھو. جی اس لیے جو دیندار ہوگا اسے زبان کا پاس ہوگا. بے دین کو زبان کا پاس نہیں ہوتا. مومن وہ ہے جو وعدہ کر کے وعدہ نبھائے. جو وعدہ بھول جائے وہ مومن نہیں، وہ منافق ہوتا. اور مومن جو ہوگا نبی کا سچا غلام جو ہوگا تو جنت ملے گی. بے شک. سبحان اللہ. اور اگر نصیب اچھے ہو گئے، نصیب میں جیالہ ہو گیا تو پتہ جنت کہاں کی ملے گی؟ جنت میں بھی نبی کا پڑوس ملے گا. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دلی میں کیا ہر مکان ایک پیسے جیسا کم بڑھتی ہے کہ ایک جیسا؟ کم بڑھتی ہے. چاندنی چوک میں لو مہنگا ملے گا. جامع مسجد کے پاس لو اور مہنگا ملے گا. مین روڈ اور ارے بات ہے کہ نہیں؟ بالکل ایئرپورٹ کے پاس لو اور مہنگا ملے گا. کیوں؟ جیسی زمین ویسا اس کا پیسہ. جنت بھی سب ایک سی نہیں ہے. جو مصطفیٰ کے پڑوسی ہوں گے وہ سب سے اعلیٰ جنت میں ہوں گے. بے شک. سبحان اللہ. اور میاں مصطفیٰ کا پڑوس ہی سب سے اعلیٰ ہے ان کے لیے. جی عاشقوں کے لیے تو نبی کا پڑوسی ہونا ہی سب سے بڑی بات. بے شک. جنت کی کوئی اوقات نہیں ان کے سامنے جو نبی کا پڑوس ہوگا. اگر وفادار ہے، سچا ہے تو جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا. اور اگر وعدہ خلاف ہے، منافق ہے تو سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا. وعدہ خلافی، زور سے بولو وعدہ خلافی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کرے وقت ہی بہت ہو گیا. 2 سے بھی اوپر نکل گیا اور بات بھی تھوڑی سی رہ گئی. بڑی لمبی بات ہو گئی. آپ کو تھکے تو نہیں ہو نا؟ جی سبحان اللہ. پوری کر لو. اللہ اللہ. بڑی اچھی تقریر ہو گئی اور بڑی اچھی بات ہو گئی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج یہ جو کہتے ہیں نا تیرا مسلمان بھائی تیرا پڑوسی پریشان ہے، تم سوچتے ہو کہ مجھے کیا مطلب، مجھے کیا مطلب، مجھے کیا مطلب. اے میرے بھائی، اگر تیرا کوئی مسلمان بھائی پریشان ہے تو مطلب تجھی کو ہونا چاہیے. اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا، اللہ اس پہ رحم کرتا. بے شک. سبحان اللہ. سمجھ لے، اللہ اس پہ رحم کرتا، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا. کان کھول کے سن لے. اگر تیرا کوئی بیمار ہے، پڑوسی رشتہ دار بیمار ہو، غریب ہے تو چپکے سے اس کی مدد کر. شادی میں جا کر لفافے نوٹے نہ لکھوا کے آ. اگر کوئی غریب بیمار ہے نا تو چپکے سے اس کے ہاتھ میں پیسہ تھما کے آ. بے شک. سبحان اللہ. اور قرضے کے طور پر نہ تھما کے بلکہ اس کی مدد کے طور پر تھما کے آ. جی. اس کو کبھی لینے کی تمنا مت رکھ. یار اس کا نام اسلام ہے. تو آج اگر تم سچے مسلمان ہو تو ہاتھ اٹھا کے تم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے. بے کس شک. سے وعدہ کیا؟ ہاتھ اٹھا کے. رب سے. نمازیں پڑھنے کا کس سے وعدہ؟ رب تعالیٰ سے. سچا وہ تھا ابو ذر غفاری کا وعدہ جو نبھا لے پھانسی کے پھندے سے بچ جائے، بے اور شک. رب کا کیا ہوا وعدہ نبھا لے تو جہنم کی آگ سے بچ جائے. بے شک. سبحان اللہ. حق. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے. جی فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے. آج کے بعد سچا وعدہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. نبی کا درود پڑھا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جب خالی ہوا کرو نا، خالی تو خالی ملی فیس بک میں نہ گھسے رہا کرو. خالی ملی خرافات نہیں، نبی کا درود شریف پڑھتے رہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یا جو بھی درود تمہیں یاد ہو، یا درود ابراہیم. کام بھی کر رہے ہو تو کام تو ہاتھوں سے ہو رہا ہے نا، اپنے نبی کا درود پڑھتے رہا کرو. نبی فرماتے ہیں محبت والوں کا درود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. اللہ اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.